بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اب جب کہ پاکستان جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو چکا ہے اور چیمپئنز ٹرافی کا ٹورنامنٹ جو ہے وہ پاکستان میں ایک رسمی کارروائی کے طور پہ جاری ہے، تو بحث یہ ہو رہی ہے کہ اب جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ اور ایک اور سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے جی کہ کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں گفتگو کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ کرکٹ جو ہے وہ ہر پاکستانی کو اس میں دلچسپی ہے، تو کیا وجہ ہے کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا کھیل ہے اور اس میں جب بھی ہمارا انڈیا کے ساتھ میچ ہوتا ہے تو زندگی اور موت کی لڑائی بن جاتا ہے، تو اس پر شکست ہوئی ہے پاکستان کو انڈیا سے، تو اس پر پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کیوں نہیں ہوتی۔ تو اس پر ہم نے آج پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ایک معزز ممبر کو دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال اظہر کیانی صاحب، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون اور رکن قومی اسمبلی، اور سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں مومند صاحب، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن آپ دونوں صاحبان جو ہیں، ہم سیاست پہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ یہ ہم سوال کیوں اٹھا رہے ہیں کہ جی کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ پارلیمنٹ میں بحث کیوں ہونی چاہیے؟ یہ سوال ہم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے سے چند دن پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے یہ جو تمام ہمارے گرین شرٹس میں ملبوس کرکٹرز ہیں ان کو اپنے سامنے بٹھا کر کیا کہا تھا، ذرا سنیے۔ چیمپئنز ٹرافی آپ کی جیت کی منتظر ہے، جو ہمارا ہمسایہ ہے اس کو شکست فاش دے کر آپ 24 کروڑ عوام کے دل جیتیں گے۔ ہم سب انشاءاللہ اس وقت کا انتظار کریں گے جب آپ ہندوستان کو آپ شکست فاش دیں گے۔ اعظم صاحب آپ سے بڑی توقع کہاں ہیں؟ اعظم اور رضوان صاحب کہاں ہیں؟ آپ سے بڑی توقع ہے انشاءاللہ۔ آفریدی صاحب آپ اپنے فادر ان لاء کی ان کے نقش قدم پہ چلیں اور وکٹوں کے انبار لگا دیں آپ انشاءاللہ۔ تو وکٹوں کے انبار کیا لگانے تھے، انہوں نے شکست کا انبار لگا دیا۔ اب جب پاکستان ہار چکا ہے انڈیا سے، تو اس کے بعد شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ کے ایک معزز رکن رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا، ذرا وہ بھی سن لیں۔ جب تک آپ کرکٹ بورڈ اس کو وہ پروفیشنل یہاں پہ لوگ نہیں لائیں گے، یہاں سے ایڈہاکزم جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے، ہر 6 مہینے بعد یا سال بعد جو ہے وہ چیئرمین چینج ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی ٹیم لے آتا ہے۔ 14 ارب روپے جو ہے وہ لگا دیا ہے اسٹیڈیم کے اوپر، اور میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل تھا۔ جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے جہاں سے کرکٹرز نے آنا ہے وہاں پہ 1000-2000 روپے دیا جا رہا ہے، اور جبکہ مینٹور انہوں نے بنائے یہ پچھلے دنوں میں، ان کا کام کیا تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، ان کو 50 لاکھ روپے مہینہ۔ جی بلال اظہر کیانی صاحب، کیا ہماری کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پر پارلیمنٹ میں بحث ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے ہر قومی نوعیت کے ایشو کے بحث ہونی چاہیے، اینڈ آئی تھنک آپ جانتے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں جی، آپ کافی عرصے سے پارلیمنٹری پروسیڈنگس کو دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فلور پہ بھی ایک تو ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کی متعلقہ ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ہے انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کی، اس کے اندر مجھے یقین ہے کہ پی سی بی اور اب پرفارمنس پی آتی سی ہوگی۔ بی، پہلے پی سی بی اس منسٹری کے انڈر تھا، اس کو تعلق تھا، لیکن 2023 میں جب محسن نقوی صاحب پی سی بی کے چیئرمین بنے اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے پی سی بی کو اس منسٹری سے نکال دیا۔ اچھا چلیں جی، وہ جو بھی ریلیونٹ اس کی ڈویژن بنتی ہے، آئی ایم شیور کہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی اور پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا۔ ابھی تو اسمبلی ان سیشن نہیں ہے، مگر بالکل ہونی چاہیے جی، بالکل آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہے قومی نوعیت کا، اور یہ بالکل قومی نوعیت کا ایشو ہے۔ ہماری قومی ٹیم کی جو پرفارمنس ہے اس سے پوری عوام کی امیدیں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک پبلک امپورٹنس آپ کہیں تو یہ یقیناً ایک پبلک ایشو ہے، اور ہم چاہتے ہیں جتنی ریسورسز جس میں جاتی ہیں، جتنی ایموشنل اٹیچمنٹ، اور ایک ہماری ایک ایسا چیز ہے جی ہماری کرکٹ ٹیم جس پہ ہمارے باقی سارے ڈفرینسز مشکلات کے باوجود یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں اکٹھے کرتی ہے۔ اس کی جیت اور ہار کے اتار چڑھاؤ ایموشنل سب اکٹھے، پورا ملک اکٹھے اس سے گزرتا ہے، تو یقیناً ہمیں اس کی پرفارمنس پہ دیکھنی چاہیے۔ مگر میر صاحب، آپ کیونکہ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ یور سیلف، آئی نو آپ سنجیدہ ایک کرکٹ فالوور بھی ہیں،
اتار چڑھاؤ آتے ہیں جی ٹیموں کے, تو ہمیں اپنی ٹیم کے ساتھ اچھے وقتوں میں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم نے کچھ ابھی ٹیسٹ سیریز ونز بھی ہم نے سیلیبریٹ کی, کچھ ٹیسٹ میچز کی وکٹریز بھی کی, کچھ ODI سیریز بھی ریسنٹلی, کچھ ہم ہارے کچھ جیتے. تو جیت ہار ہوتی ہے, یقیناً بہت مایوسی ہے کیونکہ آج ایک ہوم سیریز ہے ہماری چیمپئنز ٹرافی کی, پھر انڈیا کے خلاف میچ تھا, تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں, بڑی اینٹیسپیشن ہوتی ہے. اٹس نیور نائس, بٹ بالکل ہمیں ریکٹیفائی کرنا چاہیے جو چیزیں ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ کھڑے بھی رہیں. جب ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اچھے وقتوں میں, تو مشکل اوقات میں بھی ان کے ساتھ ہمیں کھڑے رہنا چاہیے. جی سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, کیا یہ کہنا درست ہے کہ جب کھلاڑی جیتتے ہیں تو اس وقت ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں, تو جب وہ نہیں جیتتے, ہار جاتے ہیں, تو ان پہ تنقید نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, ان پرنسپل بالکل اگر کوئی کھلاڑی یا کوئی ٹیم, میں پوری ٹیم کی بات کرتا ہوں, اگر وہ اچھے پرفارم کر رہی ہے تو اس کے پیچھے وہ اس ٹیم اور اس ٹیم کے ساتھ ہر ایک ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں. اگر وہ ہار جاتے ہیں, اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے, پچھلے جب ہمارے دور میں فائنل میں ہاری تھی, دے پٹ اے ویری گڈ فائٹ. وہاں پہ دو سیمی فائنلز کھیلی تھی, اس میں بھی انہوں نے بڑے اچھے ہارے. ہم سب یہ کہتے تھے کہ اچھا ہارے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دیر واز اے فائٹ. دیکھیے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ کون جیتا ہے کون ہارا ہے, یا پرابلم یہ نہیں ہے کہ کچھ جیتے کچھ ہارتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ہم لوگ زیادہ ہار رہے ہیں اور شاید کچھ جیت رہے ہیں, اور فائٹنگ سپرٹ نظر نہیں آ رہی. فائٹنگ سپرٹ. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب چیزوں کی وجہ ہوتی ہے نان پروفیشنلزم. میں آپ کو ایک وہ بتاتا ہوں, میرے خیال میں ڈیویلیئرز ہے, انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا the hype against Pakistan as a top team is only because its rivalry against India. Otherwise the quality of game is like Bangladesh and Zimbabwe. اوہ اچھا, ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کرتے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بہت تعلقات بھی ہوں گے اور آپ کرکٹ کے بہت اچھے شدائی بھی ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, آج تک کوئی ایسی ہوسٹ, کرکٹ کا ہوسٹ جو اپنے ملک میں کرکٹ کرا رہی ہے, اس قسم کے ہائی ٹورنامنٹس ہو گئے, ان میں سے وہ کون سا ایسا ملک ہے جو پہلے راؤنڈ میں باہر نکل گیا ہو؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ چیزیں ہارنا اپنی جگہ ہے, لیکن انہیلیٹ ہو جانا بالکل اس طریقے سے ہونا کہ آپ کوئی فائٹ ہی نہیں کر پا رہے, اس سے صرف ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ آپ کو پراپر طریقے سے تیاری آپ لوگوں نے کی نہیں ہے. آپ تیاری گراؤنڈز کی کر رہے تھے, آپ تیاری جو کھیلنے کی تیاری وہ نہیں کر رہے تھے. اور اس کی بیسک وجہ ہے, جب آپ ایک ایسے بندے کو جس کو کرکٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, اس کو آپ وہاں لگا دیں گے جسٹ بیکاز کہ وہ ہی از پارٹ آف دا سسٹم. ہاں, اب تو بیوروکریٹس جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کرکٹ بورڈ کو, اور اسی لیے رانا ثناءاللہ صاحب اور کچھ اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے. یہ کیوں بات کی جا رہی ہے؟ اگر آپ کرکٹ جو سابقہ چیئرمین ہیں, صرف ان کے ناموں کی لسٹ اگر دیکھیں تو بہت ہی آپ کو دلچسپ سٹیٹسٹکس جو ہیں ان کا پتہ چلے گا. دیکھیں, پچھلے 5 سال کے دوران کرکٹ بورڈ کے 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں. 5 سال میں 5 سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں. دیکھیں, اگست 2017 سے 2018 تک نجم سیٹھی صاحب تھے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین. 2018 سے 2021 تک احسان مانی صاحب تھے. ستمبر 2021 سے 2022 تک رمیز راجہ صاحب تھے. پھر دسمبر 2022 سے جون 2023 تک نجم سیٹھی صاحب تھے. پھر جولائی 2023 سے جنوری 2024 تک ذکا اشرف صاحب تھے. اور اس کے بعد فروری 2024 سے آج تک محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں. یعنی کہ پچھلے 5 سال کے دوران 5 چیئرمین تبدیل ہوئے. اور اگر ہم پچھلے 10-15 سال کی جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذکا اشرف صاحب جو ہیں یہ 3 دفعہ پچھلے 15 سال میں 3 دفعہ چیئرمین بنے ہیں کرکٹ بورڈ کے, اور نجم سیٹھی صاحب جو ہیں یہ 4 دفعہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو کرکٹ بورڈ ہے اس میں اتنا زیادہ ہمارے ججز کا, جرنیلوں کا اور جرنلسٹوں کا اتنا انٹرسٹ ہے کہ بہت سے جرنیل صاحبان جو ہیں وہ بھی اس کے سربراہ رہے ہیں. میجر جنرل سکندر مرزا صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے سربراہ رہے ہیں 1955 سے 1958 تک. جنرل ایوب خان صاحب 1958 سے 1960 تک کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے. ایک چیف جسٹس ہوتے تھے اے آر کارنیلیس 1960 سے 1963 تک, یہ بھی کرکٹ بورڈ کے سربراہ رہے.
پھر لیفٹیننٹ جنرل خواجہ محمد اظہر خان صاحب 1978 سے 1980 تک یہ چیئرمین تھے. ایئر مارشل نور خان صاحب یہ 1980 سے 1984 تک چیئرمین تھے. 1984 سے 1988 تک جنرل غلام صفدر بٹ صاحب تھے. پھر 88 سے 92 تک جنرل زاہد علی اکبر صاحب تھے. اور پھر ایک اور چیف جسٹس صاحب تھے نسیم حسن شاہ صاحب. 1992 سے 1994 تک یہ تھے کرکٹ بورڈ کے سربراہ. اور 99 سے 2003 تک جنرل توقیر ضیاء صاحب یہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے. یعنی کون سے ویسے سوال پوچھوں, سوری انٹرپشن میں کر رہا ہوں آگے. مجھے ایک بات بتائیں, دو چیز سوال پوچھتا ہوں. کئی پرائم منسٹر صاحب نے جیسے انڈیا کو اکانومی میں پیچھے چھوڑ دوں گا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا, یہ تو نہیں کہا تھا کہ کرکٹ میں ان کو ہرا دیا, نہ ہرائے تو میرا نام نمبر 2, ان میں سے جتنے آپ بتا رہے ہیں کس دور میں پروفیشنل کرکٹرز ان کے چیئرمین تھے؟ ہاں یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے, اور یہ میں سوال اب بلال کیانی صاحب سے کرتا ہوں. بلال کیانی صاحب, یہ اگر میں دیکھیں ہم سارے تو نہ تو نجم سیٹھی صاحب کا کوئی تعلق ہے کرکٹ سے, نہ احسان مانی صاحب کا, نہ ذکا اشرف صاحب کا, نہ محسن نقوی صاحب کا. رمیز راجہ صاحب جو ہیں ان کا کرکٹ سے تعلق تھا, اور یہ اس وقت چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں پی سی بی میں یہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے میر صاحب, یہ دنیا میں جب آپ مختلف جگہیں دیکھیں, فٹ بال کلبز ہیں, دیگر سپورٹس میں بھی جی تھوڑا بہت سپورٹس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک ایکس پروفیشنل پلیئر ہی اس سپورٹ کا چاہیے ہوتا ہے جو کہ اس بورڈ کو ہیڈ کر رہا ہو. دیکھیے ٹیم کی مینجمنٹ کچھ اور ہوتی ہے, کوچنگ از سم تھنگ ایلس, بورڈ کے سطح پہ چیئرمینی کچھ اور ہوتی ہے, اس کے اندر دیگر اور گورننس کے معاملات بھی آتے ہیں, اور یہ مختلف ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں. فارمر پلیئر ڈزنٹ آلویز میک اے گڈ کوچ اینڈ اے فارمر پلیئر ڈزنٹ آلویز میک اے گڈ چیئرمین آف دا بورڈ. تو اس لیے یہ ایسی بات نہیں ہے. بات یہ جی کہ بالکل پرفارمنس ہونی چاہیے. اب لیٹس بی فیئر, نومبر اور دسمبر کے اندر ہم 3 ODI سیریز جیتے ہیں. ہم آسٹریلیا کے خلاف آسٹریلیا میں جیتے ہیں, ہم زمبابوے کے خلاف زمبابوے میں جیتے ہیں, ہم اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف ساؤتھ افریقہ میں جیتے ہیں. تو ہماری ٹیم نے تب پرفارم بھی کیا. آج جو حالات ہیں, جس طرح کی ابھی ٹرائی نیشن سیریز میں ہم ہارے ہیں یا ابھی چیمپئنز ٹرافی میں آ رہے ہیں, بالکل یہ افسوسناک بھی ہے, مایوس کن بھی بات ہے, اور یقیناً اس کے اندر ٹیکنگ سٹاک ہو کے جو بھی ذمہ داری ہے فکس کرنی ہے یا بہتری لانے کی ضرورت ہے, وہ کام ہونا چاہیے. ہرگز میں پہلی بات سے یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا کہ تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید ہونی چاہیے, بٹ وی آلسو شوڈ بی فیئر. انہی پلیئرس نے چند ماہ پہلے پرفارم کیا تھا, آج کوئی خرابیاں آئی ہیں, بالکل آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے, ذمہ داری فکس ہونی چاہیے اور بہتری لانی چاہیے. سلیکشن کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے, آنی چاہیے. اور میں بالکل آپ کے ساتھ اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم اپنی کرکٹ کو, اپنے بورڈ کو جتنا ڈی پولیٹیسائز کریں گے, ان سارے طبقات سے جن کا آپ نے ذکر کیا, اتنی ہی بہتری آئے گی. پروفیشنلائز کریں گے اور اس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے تو آگے مستقل سطح پہ تینوں فارمیٹس میں میچ کے ہم. اچھا, اب آپ نے مجھے جو سوال کیا تھا میں نے وہ ادھر کر دیا, کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ میں بتاؤں کہ جی رمیز راجہ صاحب جو ہیں. ویسے احسان مانی صاحب کا بڑا تعلق ہے, وہ ICC کے بھی وہ رہے ہیں, اس سے پہلے وہ اور اسی طرح کے پروفیشنل انگلینڈ میں ہر جگہ پہ جو پروفیشنل بورڈز ہیں ان کے ممبر رہے ہیں. سو اور پلس وہ نہیں, لیکن جب رمیز راجہ صاحب بھی کرکٹ بورڈ کے سربراہ تھے تو پاکستان کو بہت بڑی انہوں نے پاکستان کی ٹیم نے کوئی توپ نہیں چلائی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ نہ صرف کپتان کو چینج کر دیتا ہے بلکہ وہ نیچے پورا سسٹم بدل دیتا ہے. اب عمران خان صاحب کے دور میں ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ختم ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ گئے تو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بحال ہو گئی, لیکن ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ اگر بحال ہو گئی ہے تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, آپ دنیا میں جا کے دیکھیں, جب ہم لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا ایویڈنس بیسڈ ڈیسیجنز ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کی کرکٹ جو ہوتی ہے یہ ہاں جاب اور ان کی سیکیورٹی اپنی جگہ ہے. اگر آپ نے کرکٹ کو امپروو کرنا ہے, جو عمران خان کا فارمولا ہے اگر آپ اس کو کسی لحاظ سے دیکھیں تو یہ جو ہم لوگ یہ جو لیگز ہوتی ہیں, یہ جو اس وقت PSL اور وغیرہ ساری ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ 6 ریجنل ٹیمیں بنائیں, ان ریجنل ٹیموں کو آپس میں وہ کریں. اس سے کیا ہوگا, نمبر 1 آپ کا پلیئر چنا جائے گا, وہ آگے آئے گا, میرٹ آئے گا. تو PSL is one of the good things that happened to Pakistan cricket. And credit goes to نجم سیٹھی. بالکل نجم سے, دیکھیں جو کریڈٹ ہے وہ دیا جانا چاہیے, اگر اس میں آپ نہیں دو گے تو غلط ہوگا, تو وہاں پہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جو عمران خان ہمیشہ سے کہتا تھا کہ آپ لوکل لیول پہ ٹیمز بناؤ. اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے, ہم لوگ فار ایگزامپل اگر میں اسلام آباد کو, میں اسلام آباد کے آہستہ آہستہ اس کو اون کرنا شروع کر دیتا ہوں, میں کسی ایک کلب کو اون کرنا شروع کر دیتا ہوں, چاہے وہ کسی پلیئر کی وجہ سے ہو, چاہے وہ کتنے پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت
یو کے کی جو فٹ بال لیگ کو فالو کر رہے ہیں وہ ایک کلب کے ساتھ ہے, چاہے وہ کلب نیچے کیوں نہیں جا رہا. فار ایگزامپل وہاں پہ اگر مانچسٹر یونائٹڈ آج کل بہت برے طریقے سے جا رہا ہے, میں اس کا فین نہیں ہوں, لیکن میرا بیٹا ہے, وہ جب نیچے, وہ کہتے ہیں میں جس زمانے میں یہ بہت ہائٹ پہ تھا میں ان کے ساتھ تھا, تو آج جب وہ نیچے ہے میں تب بھی ان کے ساتھ ہوں. تو آپ کو یہ چیزیں کرنا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آہستہ آہستہ مرچنڈائز نکلنے شروع ہو جاتی ہیں. اس سے کیا ہو جاتا ہے, وہ کلب بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پہ آپ ینگسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہو اور ان کو اچھی سیلریز بھی ملنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ پورا سسٹم ہوا ہے پاکستان میں, ایڈ ہاک سسٹم ہے. آج میں آیا ہو گیا. نمبر 2, جو کیپٹن ہوتا ہے اس کو آپ سلیکشن میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس کی ہونی چاہیے. بھائی اس کی ٹیم ہے, اس نے لوگوں کے ساتھ کھیلنا ہے. میں کیپٹن ہوں, آپ جا کے بلال کو کہیں گے تو ٹیم آیا, اس میں پتہ نہیں کہاں سے فہیم اشرف صاحب کہاں سے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں. اچانک دیکھیں یہی ہوتا ہے, یہ آج نہیں ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے. یہ انفارچونیٹلی پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ جو میرٹ والے لوگ ہیں ان کو اٹھا کے کسی اور کو لا کے بٹھا دیا جاتا ہے. اب وہ پرفارم نہیں کرتے. اچھا, یہی بات حکومت میں بھی ہو رہی ہے, یہ بات کرکٹ میں بھی ہو رہی ہے. اس میں آپ کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, بلال کیانی صاحب, اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما جو ہیں, کافی عرصے سے ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی اور بڑی ان پہ کرٹیسزم بھی ہو رہی تھی, لیکن انڈیا کے کرکٹ بورڈ نے ان کو تبدیل نہیں کیا. ہمارے جو کپتان تھے بابر اعظم صاحب, 2019 میں ان کو وائٹ بال کرکٹ ٹیم کا کپتان بنایا گیا. انہوں نے کچھ میچ جتوائے بھی, لیکن ان کی پرفارمنس اچھی نہیں تھی. تو محسن نقوی صاحب جیسے ہی چیئرمین بنے بورڈ کے, تو بابر اعظم صاحب جو ہیں ان سے ایک دن ریزائن لے لیا گیا اور رضوان صاحب آگے. اگر ہم کمپیئر کریں تو بابر اعظم کی پرفارمنس روہت شرما کی پرفارمنس سے پھر بھی بہتر ہے, لیکن اس کو ہم نے ہٹا دیا یا اس سے ریزائن لے لیا. روہت شرما سے کسی نے ریزائن نہیں لیا. یہ بھی تو ایک فرق ہے انڈیا اور پاکستان کی کرکٹ کا. میر صاحب اگین جی دیکھیے ہر سچویشن اسپیسیفک ہوتی ہے. مجھے انڈیا کا ہی یاد ہے کہ آئی تھنک تندولکر ایٹ سم ون پوائنٹ واز کیپٹن اینڈ ہی اسٹیپ ڈاؤن فرام دا کیپٹنسی, اور اس ٹائم پہ شاید کبھی کبھی پلیئرس یہ محسوس کرتے ہیں کہ کیپٹنسی کی ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی سے جو ان کی پرائمری جو ذمہ داری ہے بیٹنگ کرنے کی وہ متاثر ہو رہی ہے. سم ٹائمس پلیئرز اور بورڈ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ شاید میرے ٹیم کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ ایک فریش کیپٹن آ جائے, اور اپنی گیم بھی جو بیٹنگ کے اندر اگر کوئی کمی آ رہی ہے بیکاز آف دا ایڈیشنل رسپانسبلٹی وہ بہتر ہو سکتی ہے. میرے خیال سے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں, ٹیمز کے اندر تبدیلی ہوتی ہے, کیپٹنس بھی چینج ہوتے ہیں مختلف فارمیٹس میں, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ آلویز اڈیپٹ اینڈ امپرووائز. مگر ٹیم کے اندر ایک کوہیسو اسپرٹ رہنا چاہیے. ٹیم کے اندر یہ جو ہم اکثر جس طرح کی بات سنتے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن یا کیمپیننگ, اس کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. باقی آئی تھنک کیپٹنس کی چینجز اور ٹیم کے اندر ایک کنسسٹنسی, اسٹکنگ ود یور پلیئرس تھرو گڈ پیچز اینڈ بیڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ بیلنس رکھنا کہ جو نیا ٹیلنٹ پیچھے سے آ رہا ہے, جو اپنے آپ کو ڈومیسٹکلی پروو کر رہا ہے, اس کو بھی موقع دیں. یہ ہمیں چیز لے کے چلنی چاہیے. آخر میں جی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریٹینڈ ٹو بی اے اسپورٹس ایکسپرٹ, مگر جو بات ہمایوں صاحب کر رہے تھے ان وے تو ہم دیکھیں تو پی ایس ایل کے تحت یہ آئی ہے. آپ نے مرچنڈائزنگ بھی دیکھی, آپ نے دیکھا کہ لوکلائزیشن اسلام آباد کی ٹیمز ہیں. یقیناً شاید اس میں اسکوپ ہے کہ ہم آگے اس کو 50 اوور کرکٹ میں بھی, ون ڈے کرکٹ میں بھی لے کے جائیں. تو یقیناً یہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے اگر ہم اس کو زیادہ کراؤڈ کو انکلوڈ کریں گے, ساری نیگیٹو چیزوں کے باوجود ایک پازیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ انڈیا کی جو آئی پی ایل ہے, انڈین پریمیئر لیگ, اس کے مقابلے پہ ہماری جو پی ایس ایل ہے اس نے بہت اچھا پرفارم, اور ساری مشکلات کے باوجود, ہمارے آپ جانتے ہیں ریجنل کی پالیٹکس کے باوجود ہمارے کھلاڑیوں وہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے, وہاں کے کھلاڑی یہاں پر نہیں آئے. اس دفعہ بھی ہم نے چیمپئنز ٹرافی میں دیکھا کہ یہ بدقسمتی سے یہ معاملہ جاری رہا ہے. مگر ان سب کوششوں کے باوجود آئی سی سی کے اندر بگ 3 ٹیمز کے کلاؤڈ کے باوجود, جس بگ 3 میں پاکستان نہیں ہے ان ٹرمز آف فائنینشیل کلاؤڈ, اس کے باوجود ہمارے ٹیم نے, ہمارے بوائز نے تینوں فارمیٹ کے اندر پرفارم بھی کیا, اور پی ایس ایل بھی. اچھا صرف بوائز کی بات نہ ہو رہی, دیکھیں نا عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں, انہوں نے یہ مطالبہ تو نہیں کیا کہ محمد رضوان کو ٹیم سے نکال دیا جائے یا کیپٹنشپ سے ہٹا دیا جائے. انہوں نے کچھ اور مطالبہ کیا, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. فیلئر اوپر سے شروع ہوتا ہے نا, جب محسن نقوی سے شروع کریں. وہ کیا کر رہا ہے, وہ کرکٹ بورڈ کا بنا ہوا ہے, چیئرمین بھی بنا ہوا ہے, انٹیریئر منسٹر بھی ہے, ساتھ اس نے حواری رکھے ہوئے ہیں, تنخواہیں ان کی بڑی بڑی مل رہی ہیں. ان سے پوچھیں نا کیوں فیلئر ہوا ہے, بار فیلئر ہو رہا ہے, تو اس کو وہاں سے فارغ کریں. اچھا اب یہ صرف عمر ایوب صاحب نہیں ہیں, پنجاب حکومت کی جو وزیر اطلاعات ہیں وہ بھی کچھ ایسی ہی باتیں کر رہی ہیں. سنیں وہ کیا کر رہی ہیں. کہ مشورہ دیں گے آپ محسن نقوی کو تقسیم ختم کی جائے اور پاکستان کے لیے جو ہے میچ کھیلا جائے. یہ تو انہوں نے خود بھی اناؤنس کیا تھا جب ہم ورلڈ کپ ہارے تھے اور ہم نے پہلے ہی گروپ سیشن سے ہم باہر آ گئے تھے. یہ بڑی امبیرسمنٹ تھی آن آر پارٹ, پاکستانی ٹیم کا یہ حالت کہ گروپ میچ سے ہی آپ باہر آ جائیں. اس کے بعد انہوں نے کہا تھا میں نے سرجری بھی کرنی ہے, میں نے پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہے, تو نہ سرجری ہوئی, نہ ڈرپ لگی, نہ کچھ ہوا.
ویسے کہ ویسے ہی ہیں ہم. اور یہ بات انہوں نے کی تھی انڈیا سے میچ ہارنے سے پہلے. تو اب دیکھیں پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات ان کا ایک موقف ہے, عمر ایوب صاحب ہیں ان کا ایک موقف ہے. تو میں اس لیے میں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا قومی اسمبلی میں چیئرمین پی سی بی جو کہ وزیر داخلہ بھی ہیں اور سینیٹر بھی ہیں ان کو آنا چاہیے اور وہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کے ممبرز کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ سوال اٹھائیں اور محسن نقوی صاحب ان کو جواب دیں. دیکھیے میر صاحب, میرا تو خیال ہے کوئی بھی وزیر ہو پارلیمنٹ کے اندر ان وزراء کو آنا چاہیے. ہمارے دیگر وزراء آتے ہیں, چاہے پارلیمنٹ کا فلور ہو, چاہے کوسچن آور ہو, چاہے کالنگ اٹینشن ہو, چاہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہو, تو وزراء کو آنا بھی چاہیے. اور وزراء آتے بھی ہیں, کچھ زیادہ آتے ہیں کچھ کم آتے ہیں. تو میں تو جی ہمیشہ ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے ممبر آف دا ہاؤس میں ہمیشہ یہ کہوں گا جی کہ چاہے کوئی بھی حکومت اور کوئی بھی وزیر ہو, اس ہاؤس کی توقیر تبھی بڑھتی ہے جب اس کے اندر ہمارے وزراء ہیں. تو بالکل کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر اوور آل کانورسیشن ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بلکہ کوئی بھی قومی ایشو ہو بشمول کرکٹ, اس کی وہاں پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. جی یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. سینیٹر ہمایوں مومن صاحب, آپ کا کیا خیال ہے پارلیمنٹ میں اگر کرکٹ پہ بحث ہوگی تو کرکٹ کو فائدہ ہوگا یا کرکٹ پولیٹیسائز ہو جائے گی؟ کرکٹ آلریڈی پولیٹیسائز ہے, لیکن دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں. جب ہم ایک پارلیمنٹیرین کو اس کا ہیڈ بنائیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. اب اس رسپانسبلٹی کے وہ جواب دیں ہیں. ابھی جو آپ بتا رہے تھے جو پنجاب کے ریفرنس سے وہ لوگ بات کر رہے ہیں, وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ سرجری ہوئی نہ ڈرپ لگی. وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عطائی ڈاکٹر تھا, مطلب کویک تھا. ہم نے کویک کو لگا دیا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ ایک ڈاکٹر کو ہونا چاہیے. عظمیٰ بخاری نے کہا ہے, عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ کویک ہے. وہ یہ کہنا نہیں چاہتی تھی, ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے کویک کو لگا دیا. اب وجہ کیا ہے؟ یہ وائے رانا ثناء اللہ, وائے عظمیٰ بخاری, وائے یہ ان کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کر رہے؟ ووٹ تو انہوں نے ان کو دیے نا سینیٹر بنانے کے لیے, میں نے تو نہیں دیے. اور اس کو بنائے بھی انہی کی گورنمنٹ کے وہی ہیں. ان کے حالت دیکھیں کہ یہ ان کے وزیر ہیں, ہمارے نہیں ہیں, ان کے وزیر ہیں. یہ پارلیمنٹ میں ان کے آپ پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ لیں, ان کی سب سے کم اٹینڈنس ہے پارلیمنٹ میں. اچھا, انہوں نے ٹوٹل 12 گھنٹے انہوں نے تقریر نہیں کی. نہیں 12 گھنٹے نہیں, 12 تو اس میں تو بہت زیادہ آپ کہہ رہے ہیں. آپ سارے وزیروں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کی سب سے کم ہے. دیکھیں یہ پلڈیٹ کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بہت گفتگو کی ہے, لیکن سب سے زیادہ کی ہے. اچھا, کابینہ میں یہ کہہ رہی ہے جی کابینہ میں کل 18 وزراء ہیں اور 2 وزرائے مملکت ہیں, جن میں صرف ایک خاتون وزیر مملکت ہیں اور کوئی نان مسلم جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل نہیں ہے. اور اس کے مطابق احد چیمہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 157 اجلاسوں میں سے صرف 9 میں حاضر رہے اور ایوان میں صرف 1 منٹ گفتگو کی. محسن نقوی حاضری کے لحاظ سے 16 اور بولنے کے لحاظ سے 18ویں نمبر پہ رہے. 12 منٹ پارلیمنٹ میں گفتگو کی, 157 اجلاسوں میں سے صرف 10 میں شرکت کی. 12 گھنٹے نہیں, 12 منٹ. سوری, I correct myself, stand corrected. لیکن دیکھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں ہی نہیں, یہ نہیں ہیں. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو کرو گے, اس کی بجائے ایسے ان کے لوگ ہیں جو جن کو ان کو بنانا چاہیے تھا. They would not listen to them. یہ ان کی بات نہیں مانیں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کرکٹ میں آ کے وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ سارا سسٹم بھی اسی طریقے سے چل رہا ہے. ہمارے اس سسٹم میں میرٹ نہیں ہے. ہمارے سسٹم میں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم ایک قسم کا وہ جو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, ہم وہ کر رہے ہیں. ہم جو مرض کی صحیح تشخیص جو ہوتی ہے نا وہ نہیں کر پا رہے, اور پھر اس کی وجہ سے جو اس کی صحیح ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ دے نہیں پا رہے. یہ چیز ہو رہی ہے جو پاکستان میں اس وقت کویکری ہو رہی ہے ہر لیول پہ, نیچے سے اوپر تک, چاہے وہ پولیٹیکل ہو, چاہے وہ پروونشل ہو, ہر جگہ پہ دیکھ لیں, فیڈرل, ہر جگہ پہ یہی ہو رہا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے, بیسک وجہ ہے. ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے, ہم نے ابھی اپنا جو ایک انڈیپینڈنس جوڈیشری میں شاید انڈیپینڈنس کچھ چیز تھی, ہم نے اس کو ہٹا کے ایک کام نہیں کیا کہ ایگزیکٹو نے خود جا کے جوڈیشری میں نہیں بیٹھے, انہوں نے اپنے ہی سارے بندے بٹھا دیے. ہم نے جس طریقے سے اس ملک کو تباہ کرنا شروع کیا ہے, یہ ابھی شروعات ہے. ابھی یہ جراثیم اندر گھسے ہیں جسم کے.
ابھی جب ان کی وجہ سے جب جو بخار آنا شروع ہوگا وہ تو بعد کی بات ہے. دیکھیں آپ کے جسم میں جب بیکٹیریا جاتا ہے یا وائرس جاتا ہے پہلے 5-10 دن آپ کو صرف ہلکے ہلکے سمٹم ہوتے ہیں, اصل بیماری تو اس کے بعد آتی ہے. آپ ذرا ویٹ کریں, 5-10 سال ویٹ کریں. اس ملک کا جو حشر یہ لوگ کرنے والے ہیں جس وجہ سے یہ ہوگا, یہ ٹوٹل ان کی وہ ہے. اچھا, لیکن آپ کے جو صوبے کے چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں حشر نشر کر دوں گا. موضوع تھوڑا بدلتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک بات کی ہے, ذرا NFC ایوارڈ کے حوالے سے وہ بات کریں, کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ادھر بیٹھ کے غیر آئینی آرڈیننس کر کے NFC نہیں بلائے گا تو یہ NFC آپ کو بلانی پڑے گی. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا پولائٹلی کہہ رہا ہوں, یہ NFC آپ کو بلانی پڑے گی. FS کمیٹی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس فیصلے کے مطابق NFC آپ بلائیں. اگلا مہینہ مارچ کا ابھی آ رہا ہے, ہمارا رمضان ہے, اس میں ہم آپ کو چھوٹ دے رہے ہیں, اس پہ آپ تیاری کر رہے ہیں. اپریل کے مہینے میں NFC بلائیں اور اسے جڑنے کے اوپر یہ حق ہمیں دیا جائے اپنا, ورنہ پھر انشاءاللہ مے کے اندر وی ول سرپرائز یو ایز اے پروونس انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں جی مارچ تک آپ NFC کا اجلاس بلا لیں, اگر نہیں بلائیں گے تو پھر اپریل میں آپ کو سرپرائز دوں گا. دھمکی بلال نظر کہنے صاحب. یہ ریل پھوکی دھمکیوں کی کتنی دفعہ چلی ہیں جی. پھر حملے بھی ہوئے خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر کے. کورم کو آگ لگی ہوئی ہے, آپ یہاں پہ آ کے اپنی پولیس اور رینجرز پر حملے کروا رہے ہیں اپنی ریاستی مشینری سے. تو بہرحال علی امین گنڈا پور صاحب, اب میں آپ ان کو سیریس نہیں لیتے؟ یہ دیکھیے وہ بات کر رہے تھے ابھی ہمایوں صاحب, میرٹ نہیں ہے, میرٹ تو عثمان بزدار اور علی امین گنڈا پور ہی ہیں نا جی. آج آپ نے اخباروں میں اشتہار دیکھے ہیں مریم نواز کے, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کا کیا ہے, فرنٹ پیج کا اشتہار, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے یہ جو اس قسم کے اشتہارات ہیں اس پہ میرے خیال میں ان کا کوئی ججمنٹ ہے کہ آپ لوگ پبلک منی سے آپ لوگ اس قسم کے اپنے اشتہارات نہیں چلا سکتے. وہ پرانی والی سپریم کورٹ کا فیصلہ. اچھا, ابھی اس کی انٹرپریٹیشن کسی اور طرح ہو جائے گی, آئینی انٹرپریٹیشن. ابھی آئینی سپریم کورٹ کا, مجھے یاد ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اس طرح جو سرکاری اشتہارات ہیں اس میں جو سیاستدان ہیں ان کو اپنی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. ہاں, لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے, میں ایک اور بات بتاتا ہوں. بزدار صاحب irrespective of what PTI کے ممبر تھے, PTI کے ساتھ تھے, اس میں تھے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر انہوں نے غلط کیا تھا we are responsible for it, we are as a party we were responsible. لیکن اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھ لیں بزدار کے زمانے میں بہت ساری چیزیں میاں شہباز شریف کے زمانے پلس قرار دیا گیا تھا اس کو, میاں شہباز شریف کے زمانے سے زیادہ بہتر وہاں چیزیں ہوئی ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہاں پہ نہیں پاورٹی کم ہوئی ہے. اچھا, اب آپ زبردستی عثمان بزدار کو ہیرو بنا رہے ہیں. نہیں, میں ہیرو نہیں بنا رہا, میرے اپنے بھی ان کے اوپر وہ ہوں گے, ریزرویشنز ہوں گی. میں نے عمران خان صاحب کو ان کے چھوڑ کے بھاگ گیا, آپ کی پارٹی کو چھوڑ کے بھاگ گیا. سنیں وہ اپنی جگہ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اپنے بھی ریزرویشنز تھے, لیکن اوور آل یہ یاد رکھیں, اوور آل اگر ہمیں اس ایرا کو دیکھ لوں اور اس کی سٹیٹسٹکس نکال لوں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیز سٹیٹسٹکس ہیں. آپ کو میں دیکھیں نا, فرض کریں میں بہت کرکٹ جیت رہا ہوں لیکن سٹیٹسٹکس میں میرے میچز ہارے والے زیادہ آ رہے ہو اور جیتے والے کم ہو, تو پھر میں نہیں کہہ سکتا, بوسٹ نہیں کر سکتا. تو میں تو آپ کو وہ سارے پیرامیٹرز بتا دوں گا پنجاب کے ایز اپوز ٹو سندھ, ایز اپوز ٹو میاں شہباز شریف ٹائم. میں ان دونوں کی کمپیریزن کر کے بھی دکھا سکتا ہوں, اس میں بھی بتا سکتا ہوں کہ بزدار کے زمانے میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں. سڑکیں نہیں بنی ہوگی, سڑکیں نہیں بنی ہوگی, میں سٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں, میں لاجواب سڑکیں نہیں بنی ہوگی. آپ لاجواب ہو گئے. دیکھیے گزارش ہے میرے خلاف, میرے نزدیک تو یہ کمپیریزن ہی توہین ہے. مطلب کہ بس کر دیں, آپ نے ایک شوق پورا کرنا تھا, کر دیا. پتہ نہیں نون میں سے کیا نکلتا تھا اور کس چیز میں سے کیا نکلتی تھی, تو بزدار صاحب CM بن گئے تھے. پنکی, پیرنی اور گوگی اور یہ معاملات ہم سنتے آئے کہ کس طرح DC کی ٹرانسفریں اور یہ سب کچھ ہم سنتے آئے. بات یہ میر صاحب, آج آپ پنجاب کی حکومت کی بات کریں, آپ اشتہار کی بے شک بات کریں, مگر میں اپنے حلقے میں جی سیاست بھی کرتا ہوں اور ہم ڈیولپمنٹ کے کام بھی دیکھ رہے ہیں, گورننس کے بھی. آئی انوائٹ یور ٹیم, میں آپ کو خود وہاں پہ دکھاؤں گا آن دا گراؤنڈ, اور ہم بھی کرٹیکل نظر سے وہاں پہ دیکھتے ہیں, ہم نے جواب دینا ہوتا ہے. میں پھر آپ کی انویٹیشن پہ چلوں گا آپ کے ساتھ, بالکل, لیکن میں پھر اپنی مرضی سے جاؤں گا. نہیں بالکل, مگر آپ پھر جو ہے اس چیز کو آپ ممکن بنائیں گے کہ جو لوگ مجھے آپ کی موجودگی میں کہیں گے وہ پھر آن ایئر بھی ہونا چاہیے. نہیں میر صاحب دیکھیے, وہ تو آپ کو کون روک سکتا ہے, آپ روکتے ہیں بھائی, سب کو پتہ ہے کون گزارش. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, دیکھیے میں ابھی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر چاہے وہ سڑکیں ہوں, چاہے وہ ستھرا پنجاب میں جیلم جیسے شہر کے پاس کبھی بھی اس طرح کی ویسٹ مینجمنٹ کی سہولیات نہیں تھی جو آج ہیں. آپ کے رستے کھل رہے ہیں, صفائیاں ہو رہی ہیں, BHU رورل ہیلتھ سینٹر سر عملی طور پہ اپ گریڈ ہو چکے ہیں. میں آپ کو اعلانات کی بات نہیں کر رہا,
کسان کارڈ، ہمت کارڈ میں نے خود ویریفائی کیے ہیں کہ لوگ تھرو دا سسٹم گئے، کسی کی سفارش نہیں، کسی کا عمل دخل نہیں، انفرادی اور اجتماعی سطح پر دیگر کام ہو رہے ہیں جو عملی طور پر ہو رہے ہیں. للہ جیلم روڈ ایک پروجیکٹ ہے، 100 کلومیٹر سے زائد کی سڑک ہے، کام شروع ہو گیا ہے عملی طور پہ. سر عملی طور پہ آن دا گراؤنڈ کام ہو رہے ہیں. باقی آپ بزدار صاحب کے 5 سال کی آپ ایک چیز دکھا دیں، میں آپ کو 1 سال کے اندر پرفارمنس دکھا دوں. یہ جو اشتہار کا ذکر ہو رہا ہے نا جی، آج اخبارات کے فرنٹ پیج پہ ہیڈ لائنز کی صورت میں ایک اشتہار چھاپا گیا. لگتا یہ ہے کہ یہ کوئی خبر ہے، لیکن وہ خبر نہیں، وہ اشتہار ہے. میں اس کو فیک نیوز نہیں کروں گا، کہوں گا وہ اشتہار ہے. اس میں بہت سی خبریں جو ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ کا کریڈٹ جو ہے ان کو دیا، انہوں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ساری خبریں ایک جو مریم نواز صاحبہ نے حد کے عزت کا قانون جو ہے پاس کیا پچھلے سال، اور اس پہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں انہوں نے احتجاج کیا، تو وہ جو ایک پرفارمنس تھی فٹافٹ وہ پاس کروایا گیا، اس کا ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اب احساس ہے کہ یہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی ہمایوں مومن صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں حامد میر صاحب، اس طرح ہے کہ کسان کارڈ کا ذکر کیا ابھی بلال صاحب نے. آپ کو پتہ ہے کسان کارڈ پہ کسان خود کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کے اوپر میرے خیال میں 1,25,000 روپے یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے، وہ دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ دیتے ہیں وہ اس میں سے میرے خیال میں 5 یا 10,000 روپے کاٹ لیتے ہیں پہلے ہی بیفور. اچھا، اب یہ کسان کارڈ جب یہ دیتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر ہمایوں ہی اس کو، ان کی دکان پہ جاؤ گے تو یہ چیز آپ کو ملے گی. ان اے وے دیر آر سرٹن سٹورز جہاں پہ یہ چلے گا، بیکاز اٹس کائنڈ آف اے کارڈ جو کیش آپ کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ چیز جو 10 روپے کی ہے وہ اس جگہ پہ 15 روپے کی ملتی ہے. سو ان ادر ورڈز وہ کسان کارڈ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایز اے کریڈٹ کارڈ ہے اور یہ سارا فراڈ کے لحاظ سے کر رہے ہیں. اس میں چیزیں سستی ہونے کی بجائے مہنگی ہو رہی ہیں. کہاں پہ کہا ہے یہ کسان والے کہہ رہے ہیں. آپ جا کے ان کو چلیں، اب جانا پڑے گا جی، نکلنا پڑے گا. دیکھیں ایک اور چیز، آپ ایک کام کریں، آپ بالکل ایک ہوتا ہے نا پولیٹیکل نیریٹو، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے اسٹیٹسٹکس. آپ تھوڑے سے اسٹیٹسٹک کر کے کریں. اینڈ نمبر 2، جب آپ جائیں آپ اس طرح نہ جائیں جیسے ویسے تو I think کہ بلال is a good person. I genuinely think he's a good person اور یہ اچھا کام کر بھی رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، a very good person، ٹھیک ہے. اینڈ جنرلی آپ جا کے، لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہاں جائیں تو اپنی مرضی سے جائیں، بغیر کسی کو بتائے جائیں، اور پھر اس کے بعد آ کے کریں اور عوام سے پوچھیں. آپ فکر نہ کریں، اس کے بعد کریں. کیوں؟ حالانکہ مجھے امید نہیں ہے کہ یہ وہ کریں گے، لیکن چونکہ ان کی لیڈر صاحبہ جو ہے نا وہ جس کالج میں جاتی ہیں اس کالج کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے، کہیں اور سے اسٹوڈنٹ آ کے وہاں بٹھا دیتے ہیں. چلیں یہ بات دعویٰ ہے. میر صاحب ایک اجازت دیجیے، میں آپ سے، میری گزارش ہے، میں آپ کو فہرست دوں گا ان دعووں کی، ان کاموں کی جو ہوئے میں، آپ انڈیپینڈنٹلی جا کے ان کو ویریفائی کریں. آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ یہ کام ہو گئے. میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے، آپ اس کی ویریفیکیشن کریں، آپ کی ٹیم، اور آپ بالکل مجھے بتائے بغیر جائیے. میں ہرگز کوئی مداخلت نہیں چاہتا، مگر کیونکہ میں کانفیڈنٹ ہوں اور کیونکہ میں خود ذمہ دار ہوں اپنے حلقے میں چیزیں کروانے کا اور کا پیرا دینے کا، تو 1 سال میں یہ کام ہوئے. میں صرف یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا. دوسری بات یہ کہ جی میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک دن، بڑی اچھی بات ہے ہم پنجاب حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کاش اسی طرح کی ڈیبیٹ ہم کے پی کے بارے میں کر سکیں. کاش اسی طرح کی ڈیبیٹ کسی دن ہمیں اڈیالہ سے یہ بھی آواز آئے کہ میری خیبر پختونخوا کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے، وہاں پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے نظام کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. کسی دن آپ ہمیں اڈیالہ جیل لے چلے نا. نہیں سر، گزارش میں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ ان سے لوگ ملتے ہیں. یہ تو بیان کبھی بھی خان صاحب کا باہر نہیں آتا. باقی اپنی رہائی کے حوالے سے ہر قسم کا سیاسی نعرہ لگتا ہے، اپنی حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں کبھی اکانومی سے بھی کافی آپ کا تعلق ہے، دلچسپی ہے. ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ آئل پرائسز کو ڈی ریگولیٹ کر رہی ہے، اور وہ بھی رمضان سے پہلے، تو اس سے یہ جو آئل پرائسز ڈی ریگولیٹ ہونے سے نقصان نہیں ہو جائے گا؟ نہیں میر صاحب، دیکھیے دنیا میں ابھی پاکستان کے اندر دیگر اور اشیاء کی ابھی فرینکلی جی سچی بات ہے، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں حتمی طور پہ کہ آپ کو بتا سکوں کہ ڈی ریگولیشن کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں، مگر یہ ڈیبیٹ حکومتی سرکلز میں یا ادروائز کافی دیر سے چل رہی ہے اور اس کے میرٹس بھی ہیں. اب آپ دیکھیے ہماری جو بنیادی خورد و نوش کی اشیاء ہیں وہ بھی ڈی ریگولیٹڈ ہی ہے نا کہ حکومت ان کی قیمتوں کا تعین تو نہیں کرتی. حکومت اس کی حکومت کی ذمہ داری کیا ہے کہ سپلائی کو انشور کرے، قیمتیں اسٹاک رہے. اسی طرح پیٹرولیم کی مصنوعات کے اندر بھی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح یہاں پہ ڈی ریگولیشن کا ایک کیس ہے ذمہ دارانہ طریقے سے، تاکہ اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے ہو تو اس میں قیمتوں میں بہتری بھی آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ حکومت ہر 2 ہفتوں بعد اس کا تعین کرے. آئی تھنک مارکیٹ کو اگر آپ اچھی ریگولیشن کے ساتھ مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دیں تو اکثر اس میں کنزیومر اور شہری کا ہی فائدہ. بہت بہت شکریہ بلال اظہر کیانی صاحب اور سینیٹر ہمایوں مومن صاحب. اور
بلال کیانی صاحب نے دعوت دی ہے جی آپ باہر نکلیں، تو ہم باہر ضرور نکلیں گے، صرف پنجاب میں نہیں نکلیں گے بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی نکلیں گے، سندھ میں بھی نکلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ بلوچستان میں بھی نکلیں، لیکن شاید بلوچستان کی طرف جانا مشکل ہو یا مشکل بنا دیا جائے، لیکن بلوچستان اگر پاکستان کا حصہ ہے تو ہم اگر بلوچستان جانے کی کوشش کریں تو کسی کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔